آپ کی تو اکثر بیشتر بلاول بھٹو زرداری سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. سچ بتائیے گا بلاول بھٹو کراچی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وہ ہمیشہ کراچی کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا ایشوز ہیں, کیا مسئلے ہیں, کیا کرنا چاہیے. وہ ہمیشہ ان کا فوکس ہی کراچی رہا ہے. آپ کے پاس اختیارات کیا ہیں؟ کیونکہ پچھلے ادوار کے کچھ اختیارات کی ہم نے اتنی باتیں سنی ہیں. میئر خود کہتے تھے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. تو آپ تو ڈپٹی میئر ہیں, آپ کے پاس کیا اختیار ہے آج؟ پچھلی ادوار کی میئر کی بات میں نہیں کروں گا. کام کرنے کی لگن ہو, نیت ہو, عوام کی خدمت کرنا, تو اختیارات کا کوئی رونا نہیں روکا جا سکتا. بجلی کے بلوں نے دیکھیں عوام کی نا درگت بنا دی. بلدیہ عظمیٰ کراچی کہتی ہے کہ وہ عوام سے میونسپل ٹیکس لے گی. یہ بہت بھاری فیصلہ نہیں اور غلط ٹائم نہیں چوز کیا گیا جب لوگوں سے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے؟ ہم سے پہلے جو میئر صاحب تھے انہوں نے تو 3-4 ہزار روپے لوگوں سے کلیکٹ کیے. ہم نے نارملی لکھے اگر 100 یونٹ جس کے ہیں ان کو ریلیف ہے. 100 سے اوپر جتنے یونٹ بنتے ہیں 50 روپے, 100 روپے, اور کمرشل پہ تقریباً 300 سے 400 روپے رکھے. آپ کے جو سیاسی حریف ہیں وہ میئر کراچی کو جبرن لائے جانے والی شخصیت سمجھتے ہیں اور اس پر وہ احتجاج بھی کرتے ہیں. آپ کا کیا ٹیک ہے؟ یہ نقطہ نظر کب ختم ہوگا؟ اب ان کے پاس اور کوئی طریقہ ہی نہیں. عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. الزام لگانے کے علاوہ اور کچھ دینے کو نہیں ہے تو یہی کہیں گے نا. ہم تو آئین اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. لوگ اپنی قیمتی جو کمائی ہے وہ پانی کے ٹینکروں کو دے کر ضائع کر رہے ہیں. کراچی کے نلکوں میں پانی کیوں نہیں آتا اور جہاں پہ آتا ہے وہ منصفانہ تقسیم کیوں نہیں ہے؟ فور وفاق کا پروجیکٹ ہے, اس کی نان فنڈنگ کی وجہ سے ڈیلے کا شکار ہے. اگر وہ کمپلیٹ ہو جائے تو کراچی میں پانی کا ایشو ختم ہو جائے گا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کافی ڈسٹربنس پانی کی ڈسٹریبیوشن میں ہوتی ہے. پمپنگ اسٹیشن بند ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو روٹین میں پانی چل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. جس شہر کی گٹر لائنیں صاف کرنی چاہیے اس شہر کی گٹر لائنوں میں سے جو ہے بوریاں نکل رہی تھی. یہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟ بوریاں ڈالی جاتی ہیں, کون ہے یہ؟ پچھلی دفعہ برساتوں میں اور میئر صاحب خود وزٹوں پہ تھے. نالوں کی چیکنگ پوائنٹ میں جب کلیئر کرانے جاتے تو وہاں بوری کے اندر پتھر رکھ کے بند کیا جاتا ہے. ان کو یہ سوچ فکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کس طرح سیاست ان نالوں پہ کریں. بوری بند لاشیں تو اب نہیں ہیں, اب بوری بند مینول ہیں, بوری بند نالے ہیں, اب نالوں پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. کراچی کے کھلے ہوئے مین ہولز ہیں, ان میں گر کر ماؤں کے لختے جگر جو ہے اپنی جانوں سے چلے آتے ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہوگا ایک ماں کے لیے جب وہ گٹر میں اس کا بچہ گر جائے اور اپنی جان سے چلے. ہم نے مینولز کور تمام اسی چیئرمینوں کو پرووائڈ کیے اور یہاں پہ بدقسمتی ہے کہ مینول کور ہم دے دیتے, پرووائڈ کر دیتے, لگ بھی جاتے. موالی ایورنچی حضرات وہ فیکٹر تو ہے. تو کہیں اگر ایسی چیزیں پیش ہیں تو اداروں کو انفارم کرنا چاہیے شہریوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ KNN پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. میں نوازش علی ہوں. ہم کراچی کی بات کرتے ہیں, کراچی والوں کی بات کرتے ہیں, کراچی کی شخصیات کی بات کرتے ہیں. لیکن آج میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ ایک انتہائی اہم ترین جو سرکاری عہدہ ہے اس پہ فائز ہیں, عوامی نمائندے ہیں اور کراچی کے حوالے سے جو شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس کے حوالے سے اس کے تدارک کے لیے بیٹھے ہیں. بہت ساری شکایات بھی ہیں لوگوں کی, بہت ساری اپریسیشن بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان سے آج ان کی دل کی باتیں پوچھیں گے کیونکہ دل کی باتیں کرنے کے لیے کوئی زیادہ فورم موجود نہیں ہے. تو آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی میئر کراچی جناب سلمان عبداللہ بلاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سب سے پہلے تو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور ایک ایسے موضوع پر آپ اپنا وقت دے رہے ہیں جس پر بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگ سوچتے ہیں کہ حکومت یا عوامی نمائندے ان کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں. بالخصوص جب بلدیہ عظمیٰ کراچی کی بات ہوتی ہے تو اس حوالے سے زیادہ سوالات ذہن میں آتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ کا ایک سیاسی خاندان سے تعلق ہے اور سیاسی خاندان سے تعلق ہونے کے ناطے آپ نے سیاست کے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے, قربانیاں بھی دی ہیں بہت سا آپ کے علاقوں میں آپ نے کام بھی کیا ہے. کبھی سوچا کہ دنیا کے 8ویں بڑے شہر کے ڈپٹی میئر بن جائیں گے اور جس دن ڈپٹی میئر بنے اس دن اپنے آپ سے کیا عہد کیا تھا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اپنے لیڈرشپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کا, ادی فریال صاحبہ کا, جنہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو اس بڑے منصب پر
ذمہ داری دی ڈپٹی میئر کراچی کے لیے تو میں ان کا مشکور ہوں. تو یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے, ایک گراس روٹ کا ورکر کو اس بڑی ذمہ داری دینا پارٹی کے لیے, تو یہ میرے لیے اعزاز ہے. اور مجھے جب ہوا تو ظاہر سی بات ہے خوشی بھی ہوئی اور ایک بڑی ذمہ داری بھی ملی, ایک بڑا چیلنج بھی ہے جس کو نبھانا ہے اس شہر کے لیے. تو یہ پارٹی نے مجھے دی تو میں نے اس دن ہی یہ عہد کیا کہ عوام کی خدمت کرنا ہے, عوام کو ایکسیس دینا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 70 سال بعد پہلی دفعہ کراچی کی کنجی پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر اور ڈپٹی میئر کے پاس ہے. اب وہاں لوگوں کا ایکسیس ہے. آپ کبھی آئے دیکھیں تو میرے دفتر میں کوئی پرچی دینے کی ضرورت نہیں ہے, سادہ بندہ ہوتا ہے, لوگوں کا آتے ہیں ڈائریکٹ آتے ہیں اور ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں, آن دا اسپاٹ میں ان کو سنتا ہوں, وہیں پہ ہی حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہی ہے ذمہ داری, سیاست عبادت سمجھ کر کرتے ہیں, اور جو ذمہ داری شہر کے لوگوں نے دی, پارٹی نے دی, کوشش کریں گے کہ اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں, اپنے لوگوں کی خدمت کریں, کراچی شہر کے مسائلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے جو مرحوم والد صاحب ہیں, شہید تھے وہ, اور ان کے نام سے منسوب ایک فاؤنڈیشن ہے عبداللہ مراد فاؤنڈیشن, اس کے تحت آپ کیا کام کر رہے ہیں اور اس میں مستقبل کے کوئی پلانز ہیں تو تھوڑا سا شیئر کیجیے. دیکھیں, شہید والد صاحب کے نام پہ شہید عبداللہ مراد فاؤنڈیشن کے نام سے فاؤنڈیشن, جو میرے چھوٹے بھائی ہیں کامران وہ ان کے ایڈ ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس میں ایک ہاسپٹل ہے. اچھا, کہاں پر ہے یہ؟ یہی گلستان ملیر میں. اچھا, ملیر میں. ہاسپٹل ہے, ایجوکیشن کے اوپر وہ کام کرتے ہیں, اسپورٹس پہ کام کرتے ہیں, اور بہت سے جو ناگانی آفت آئے لوگوں کی مدد کی ہے, کیمپس وغیرہ لگے ہیں, ہیٹ اسٹروک کے جو بھی ایشوز پر وہ ایکٹیو ہو کے اور وہ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, عام آدمی ویسے تو اپنے ووٹوں سے ظاہر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو منتخب کرتا ہے, اور ڈپٹی جو چیئرمین ہوتا ہے, ڈپٹی میئر اور میئر کو جو ہے وہ کونسل سلیکٹ کرتی ہے, لیکن عام آدمی یہ نہیں جانتا کہ یہ ڈپٹی میئر کرتا کیا ہے. تو آپ کے پاس اختیارات کیا ہیں, کیونکہ پچھلے ادوار کے کچھ اختیارات کی ہم نے اتنی باتیں سنی ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے کہ میئر خود کہتے تھے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے, تو آپ تو ڈپٹی میئر ہیں, آپ کے پاس کیا اختیار ہے آج؟ یہ اختیار جس منصب پہ آپ بیٹھے ہیں, اختیار خود ہی آ جاتا ہے آپ کے پاس. دیکھیں, ہٹاٹ کی تو میئر ہے اور میئر ڈپٹی میئر ایک ہی بات ہے, اور ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے آپس میں, دونوں ایک اس پہ ہیں. اصل میں ایک کام کرنے کی لگن ہو, نیت ہو, عوام کی خدمت کرنا, تو اختیارات کا کوئی رونا نہیں روکا جا سکتا. پچھلے ادوار کی میئر کی بات میں نہیں کروں گا, کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا جب سے میئر اور ڈپٹی میئر کراچی میں پیپلز پارٹی کے آئے, ابھی ہم نے 1 سال کے اندر ڈیلیور کیا ہے. کے ایم سی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس کنڈیشن میں کے ایم سی ہمیں ملی ہے, میں کہتا ہوں کہ اب تو ہم نے, میئر صاحب نے یہ کوشش کی ہے کہ کے ایم سی کی ریونیو کو جنریٹ کیا ہے. صحیح ہے. جو ادارے ہمارے پاس ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا ہے انہوں نے 6 مہینے کے اندر کہ آپ اپنی ریونیو کو مزید مستحکم کریں تاکہ کے ایم سی اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اس شہر کی عوام کی خدمت کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اچھا, یہ فرمائیے گا کہ آپ کی تو اکثر بیشتر بلاول بھٹو زرداری سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, سچ بتائیے گا بلاول بھٹو کراچی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیشہ یہی کہا کہ کراچی ہم سب کا ہے, بلا تفریق بلا لسان عوام کی خدمت کرنی چاہیے اور نفرت کی سیاست کا خاتمہ کرنے. وہ ہمیشہ کراچی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا ایشوز ہیں, کیا مسئلے ہیں, کیا کرنا چاہیے, کراچی کو بہتر انفراسٹرکچر کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو ہمیشہ ان کا فوکس ہی کراچی رہا ہے. صحیح ہے. آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر سینٹرل, جہاں ہمارا ایک ایم این اے ایم پی نہیں, مگر وہاں بھی میگا پروجیکٹ دیے گئے, انڈر بائی پاس دیے گئے, اسپورٹس دیے گئے, پارکس بنائے گئے. تو یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے کہ ہم سب کا کراچی ہی ہماری پہچان ہے اور ملک کا شہر حق ہے. ریونیو یہاں سے کلیکٹ ہو کے پاکستان چلتا ہے, تو اس کو بہتر کریں گے تو پاکستان کا امیج بہتر ہوگا, کراچی کا امیج بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بڑی عجیب سی بات ہم نے پچھلے اتوار میں دیکھی سنی کہ جس شہر کی گٹر لائنیں صاف کرنی چاہیے اس شہر کی گٹر لائنوں میں سے جو ہے بوریاں نکل رہی تھی. یہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے, بوریاں ڈالی جاتی ہیں, کون ہے یہ؟ دیکھیں,
یہ تو بدقسمتی ہے اس شہر کے ساتھ ہے. دیکھیں یہ شہر ہم سب کا ہے, جتنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے باقی جماعتوں کی بھی بنتی ہے. پچھلی دفعہ برساتوں میں اور میئر صاحب خود وزٹوں پہ تھے نالوں کی. چیکنگ پوائنٹ میں جب کلیئر کرانے جاتے تو وہاں بوری کے اندر پتھر رکھ کے بند کیا جاتا ہے. یہ کیسے وہ کرتے ہیں لوگ؟ بس مافیائیں کرتے ہیں, لوگ کر جاتے ہیں, سیاست کی نظر کرنا چاہتے ہیں شہر کو. اس شہر کے اگر یہ نالے چوک ہو بند ہو تو ظاہر سی بات ہے ڈرینیج کا پانی روڈوں پر آئے گا. روڈوں پر آنے سے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچے گا. انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچے گا تو ظاہر سی بات ہے عوام سفر کرے گی. صحیح ہے. تو ان کو یہ سوچ فکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کس طرح سیاست ان نالوں پہ کریں, بند بوری بند. لاشیں تو اب نہیں ہے, اب بوری بند منول ہیں, بوری بند نالے ہیں, اب نالوں پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. تو اس کو ہم اپنی خدمت کے ذریعے ناکام بنائیں گے. یہ جو بھی کرتے رہے, ہم اس شہر کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری ملی ہے تو ہم ان کو کلیئر کرائیں گے. وہ اپنی نفرت کی سیاست کریں, ہم خدمت کر کے اپنی عوام کی ان کا سامنا کریں گے. مطلب آپ نالوں میں بوریاں ڈالنے والوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں ناکام بنا سکتے نالوں میں بوریاں ڈال کے. جی جی بالکل. دیکھیں آپ کی نیت ہے کام کرنے کی, آپ اگر ویژن کلیئر ہے تو یہ رکاوٹیں یہ چیزیں کچھ نہیں آتی. ان سے بڑے بڑے رکاوٹوں کو, سیاسی رکاوٹوں کو سامنا کیا, یہ تو چھوٹے موٹے ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کے جو سیاسی حریف ہیں وہ میئر کراچی کو جبراً لائے جانے والی شخصیت سمجھتے ہیں اور اس پر وہ احتجاج بھی کرتے ہیں. آپ کا کیا ٹیک ہے؟ یہ نقطہ نظر کب ختم ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جب تک یہ حکومت برقرار, جب تک آپ حکومت میں رہیں گے, میئرشپ رہے گی, ڈپٹی میئرشپ رہے گی, آپ پہ بس یہ کی الزام لگتا رہے گا کہ جی آپ جبری طور پر آئیں. دیکھیں یہ الیکشن ہوا, سب کے سامنے ہوا, جتنی اکثریت جن کے پاس تھی ان کو ہی لوگوں نے میئر اور ڈپٹی میئر کو ووٹ ملے نا. ٹھیک ہے. اس ایوان میں بھی موجود تھا, ہمارے حریف بھی موجود تھے. ان کے پاس کتنے ممبر تھے, ہمارے پاس کتنے تھے, اکثریت ہی جیت کر ہم آئے نا, الیکشن ہوئے. اب ان کے پاس اور کوئی طریقہ ہی نہیں, عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. اب وہ الزام ان کے پاس الزام لگانے کے علاوہ اور کچھ دینے کو نہیں ہے تو یہی کہیں گے نا. ہم تو آئین اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. ہم جمہوری انداز میں آئے, جتنی باری اکثریت سے جیتے ہیں. کوئی ضلع ملیر جس سے میں بلانگ کرتا ہوں وہ کلین سویپ کیے ہیں ضلع ملیر پاکستان پیپلز پارٹی نے. 3 ٹاؤن ان اپوز آئے. صحیح ہے. ویسٹ کلیئر کیا تو یہ سیٹیں ہمیں ملی ہیں نا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاں ان کا مینڈیٹ ہے وہاں سے جیت کر ہم کراچی کی میئرشپ حاصل کی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی جو جیت ہے وہ واضح ہے اور یہ سیاسی جو ہے وہ بیانات ہیں جس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جی. اچھا ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ بجلی کے بلوں نے دیکھیں عوام کی نا درگت بنا دی ہے اور اب انہی بجلی کے بلوں میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کہتی ہے کہ وہ عوام سے میونسپل ٹیکس لے گی. یہ بہت بھاری فیصلہ نہیں اور غلط ٹائم نہیں چوز کیا گیا جب لوگوں سے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پر جو ہے آپ میونسپل ٹیکس ادا کریں, اور آج تو انہیں عدالت کا نوٹس بھی ہو گیا میئر صاحب کو. کیا ٹیک ہے آپ کا اس کے اوپر؟ دیکھیں یہ پہلے ہم سے پہلے بھی اس ٹیکس کو لیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے اس کے ریٹ تقریباً کچھ زیادہ ہی تھے, 1000 2000. تو ہم نے تو تھوڑا آرگنائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کوئی اور کنزیومر کسی اور کے پاس نہیں, کہ الیکٹرک کے پاس کنزیومر ہیں اور بل ہر مہینے پے کرتے ہیں. وہی بل میں ہم نے نارملی لکھے, اگر 100 یونٹ جس کے ہیں ان کو ریلیف ہے. 100 سے اوپر جتنے یونٹ بنتے ہیں 50 روپے 100 روپے اور کمرشل پہ تقریباً 300 سے 400 روپے رکھے. صحیح ہے. ہم سے پہلے جو میئر صاحب تھے انہوں نے تو 3-4 ہزار روپے لوگوں سے کلیکٹ کیے. تو اس وقت تو یہ زیادتی نہیں تھی. ابھی تو ہم نارملی لے رہے ہیں کیونکہ یہ تو KMC سروس پرووائڈ کر رہی ہے تو اس مد میں دی جا رہی ہے. اس سے پہلے وسیم اختر کے ٹائم پہ کسی پرائیویٹ کانٹریکٹر کو دیا جاتا تھا. صحیح ہے. وہ سالانہ یا مہینے میں پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے ریکور کرتے تھے اور اپنی چارجز نکال کر چند پیسے KMC کے اکاؤنٹ میں جاتے. کیا وہ طریقہ صحیح ہے؟ تو اس سے ٹھیکیدار کو فائدہ ہوگا. اچھا. اگر
KMC کا نقصان ہوگا. تو میئر صاحب نے یہ کوشش کی کہ یہ پیسے KMC کے جیبوں میں ہے, نہ کہ کسی اور کے جیب میں جائے. پچھلے ادوار میں لوگ کسی اور کے جیب میں جاتے تھے, KMC کے اکاؤنٹ میں نہیں آتے تھے. تو یہ ایک اچھا سائن ہے, اس سے کلیکشن ہوگی سالانہ 4 ارب روپے. تو اس شہر کی خدمت کی جائے گی. لیکن یہ کیسے پتہ لگے گا جو بجلی کے بلوں سے, جو بلوں میں جو میونسپل ٹیکس لیا جائے گا, وہ 4 ارب روپے جو ہے وہ منصفانہ طور پہ کراچی پہ لگیں گے؟ کیونکہ دیکھیں اس وقت کراچی کا جو روڈ انفراسٹرکچر تباہ ہے, ٹھیک ہے. کراچی میں کھلے عام پریشر والا گوشت بیچا جاتا ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تحت چلنے والے اسکولوں میں, اسپتالوں میں برا حال ہے. اور بہت یہ شکایات بھی ہیں کہ KMC میں جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ بھی جو ہے وہ پیسے لے کے دی اور جا رہی ہوتی ہے. تو کریڈیبلٹی کیوں اتنی متاثر ہے اس حکومت کی؟ ایسی صورت میں تو لوگ صحیح تنقید کر رہے ہیں پھر ایک طریقے سے. تو یہ 4 ارب کا حساب کون لے گا؟ دیکھیں اس میں MU سائن ہوگا, صحیح ہے. اس میں ہر مہینے جو ریکوری ہوگی وہ KMC کے اکاؤنٹ میں آئے گی. صحیح ہے. KMC ہی اپنے پیسے منصفانہ انداز میں, جو ہمارے 245 یونین کونسل چیئرمینس ہیں, تو ان کو منصفانہ طور پر ان کی اسکیمیں لے کر اپنے علاقوں میں کام کر سکے. صحیح ہے. تو یہ بلیم لگانا آسان ہے اور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور آپ نے کہا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں ایسی کوئی نہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے لیے جاتے ہیں. میرٹ پر جو میرٹ پر افسران ہیں ان کو میرٹ پر. آپ یہ کہہ رہے ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی میں جتنے بھی افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے وہ میرٹ پر ہوتی ہے؟ میرٹ پہ ہوتی ہے. تو آپ کی جو حریف سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو آج کے دن تک یہی بات کہہ رہی ہیں کہ یہ اقرا و بربری کا بازار گرم ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی میں. دیکھیں اپوزیشن کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا, اور تنقید نہیں کرے گی تھوڑی پھول برسائے گی ہم پر. ان کا کام ہے تنقید کرنا, ہمارا کام ہے ہم اپنے کام سے ان کو عمل سے جواب دیں گے. پریس کانفرنس تو نہیں کریں گے نا, ہم اپنے کام اور عمل سے ان کو جواب دیں گے. ان کی پریشانی یہی ہے, ہم ڈیلیور کر رہے ہیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ان کی پریشانی ہے کیوں کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے تو کہا کہ 400 ارب روپے منصفانہ طور پر جو ہے یونین کونسلز کو تقسیم کریں گے. تو یہ جماعت اسلامی آپ کے خلاف کورٹ کیوں پہنچ گئی ہے؟ یہ تو آپ بہت واضح اور صاف سیدھی بات کر رہے ہیں. اس سلسلے میں جماعت اسلامی کے دوستوں سے بھی بات ہوئی تھی. آپ نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا؟ ان اعتماد میں لیا. جماعت اسلامی کے, تو وہ کورٹ کیوں پہنچ گئے؟ جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر سیف صاحب سے میری بات ہوئی ہے. PTI کے مبشر صاحب سے ہوئی ہے. میئر صاحب کے ساتھ میٹنگ کی ہے انہوں نے, اور وہاں پہ بیٹھ کے ان کو اعتراض ہے کہ الیکٹرک سے آپ یہ پیسے نہ لیں, کسی دوسرے ادارے کے ذریعے یہ پیسے کلیکٹ کریں. کس ادارے کے؟ ہم نے کہا آپ تجویز میں کس سے کریں؟ تجویز بھی نہیں دیتے ہیں, بس وہ میٹنگ میں آ کے بات کرتے ہیں. ہم نے کہا آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. ان کو صرف اعتراض ہے کہ الیکٹرک سے آپ چارج لے رہے صحیح ہے, الیکٹرک کے تھرو نہ لیں. اچھا, اس بات کو دوبارہ پوچھوں گا کہ کیا جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ میٹنگ کی, ان کو میونسپل ٹیکس لینے پہ اعتراض نہیں ہے؟ نہیں ہے, ان کو طریقہ کار پہ اعتراض ہے. طریقہ کار پہ اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں الیکٹرک نہیں کسی اور سے لیں. تو ہم نے کہا آپ بتائیں دوسرا کس سے لیں, کون سا. الیکٹرک کے پاس 24 لاکھ کنزیومر ہیں. صحیح ہے. جو پیسے آرگنائزیشن ہے جس سے پیسے آپ کے کلیکٹ ہو سکتے ہیں. اگر ہم کسی اور کو دیں تو پیسے کلیکٹ ہو ہی نہیں سکتے نا. اسٹرکچر نہیں بنا. پہلے میئر صاحب تھے, انہوں نے اس پہ کام کیا مگر کامیاب نہیں ہوئے نا. صحیح ہے. انہوں نے کسی پرائیویٹ کانٹریکٹر کو دیا. پرائیویٹ کانٹریکٹر ہر گھر جا کے لے نہیں سکتا, پیمنٹ نہیں ہو سکتی, اور جتنی ہوگی وہ اپنی چارجز وصول کرتے ہیں. اس سے KMC کو تو فائدہ نہیں ہوگا نا. تو ہم نے یہ KMC کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ فرمائی گیا کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے جو ٹاؤن چیئرمینز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ دیکھیں KMC کے ساتھ کچھ نہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی انٹرنل گلیاں نالے کہتے رہتے ہیں جو KMC کے ڈومین میں نالے اور KMC کر رہی ہے. انٹرنل TMCs کی گلیوں میں جو نالے ہیں, تقریباً 500 کے قریب اس شہر میں نالے ہیں جو انٹرنل مختلف ٹاؤنز کی حدود میں. وہ کام نہیں کرتے؟ نہیں کرتے, وہ بھی KMC کراتی ہے. یہ تو آپ نے نئی بات بتا دی. KMC کراتی. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کام نہیں کراتے. دیکھیں ہم وہاں بیٹھے ہیں, وہاں پہ لوگ آ کے چیئرمین, وہیں کے UC چیئرمین ہمیں کال کرتے ہیں کہ ہمارے گلیوں کے حالانکہ ڈومین ان کا بنتا ہے.
وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں کر رہے, اب آپ کچھ کر دیں. ڈومین ان کا بنتا ہے, بنتا ہے. ٹاؤن ہمارے تو 46 نالے ہیں, ہم کراچی کے مین بڑے نالوں کو KMC اون کرتی ہے, ان کو آج بھی ان پہ وہاں کام چل رہا ہے. نارتھ آباد کے جو ٹاؤن چیئرمین ہیں, میں ایک بینچ مارک لیتا ہوں, تو کیا نارتھ آباد میں جو نالے ہیں وہ ٹاؤن چیئرمین نے نہیں صاف کرائے؟ نہیں کرائے, KMC کراتی ہے, KMC کرا رہی ہے. KMC کرا رہی ہے. تو ان کا عذر کیا ہے اس پر؟ وہ جو UC چیئرمینس کو کیا عذر دیتے ہیں؟ KMC چیئرمین ان کو ٹاؤن چیئرمین کہتے ہیں کہ جائیں آپ KMC سے لیں نا, آپ تو ان کے ممبر ہیں, میرے ہیں ہی نہیں. یہ کیا ڈسکرمنیشن شروع ہو گئی ہے شہر میں؟ دیکھیں اس شہر میں نہیں, یہ تو دیکھیں UC ہو یا UC کا چیئرمین وائس چیئرمین دونوں ووٹ سے ہو کر لے کر آئے, ایک ہی کانسٹیٹیوشن. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہاں ان کے چیئرمین وہ آپ کی طرف بال دے دیتے ہیں. تو ہم اس شہر کی خدمت کے لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کام کرو, جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ہم آپ کے ساتھ ایڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اس شہر کے ساتھ سیاست نہیں ہونی چاہیے. خدمت کریں, جو مینڈیٹ آپ کو شہر نے دیا ہے, شہر کے لوگوں نے دیا ہے, آپ کے مینڈیٹ کو ہم تسلیم کریں, آپ ہمارے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کریں, مل کر آئیں اس شہر کی خدمت کریں. تو اگر ایسا ہے کہ جو ٹاؤن چیئرمینز ہیں جو اپنی جوریڈکشن کے نالے اور اپنی جوریڈکشن کے جو مسائل ہیں ان کو اپنے بجٹ سے حل نہیں کرتے اور آپ اپنے بجٹ سے حل کرتے ہیں, تو پبلک کو یہ بات کیوں نہیں پتہ لگتی؟ بولتے ہیں پبلک کے لیے, ہم بولتے ہیں وہاں کے واٹر سیوریج کا مسئلہ ہے, ہم واٹر کارپوریشن کو کہہ کے کرواتے ہیں ان کے سیوریج سسٹم کی صفائی, مینول کور دیتے. تو پھر فائدہ کیا ہوا اتنے ٹاؤنز بنانے کا, اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے کا, انتخابات کرانے کا, اگر ٹاؤنز جو ہے پرفارم نہیں کر رہے تو کیسے دیکھتے ہیں پھر آپ یہ؟ دیکھیں ٹاؤنز جو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمینس ہیں وہ اپنے ایریا میں خود کام کرتے ہیں. اچھا, وہ کام کرتے ہیں, وہ اپنے ایریا میں خود کام کرتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو بھی خود ٹیکل کرتے ہیں, وہاں کے ایشوز کو بھی خود, اگر ان سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ہمیں کہتے ہیں, پھر ہم انہیں مین پاور دیتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. ان سے بھی کہا ہے, پچھلی برساتوں میں ان سے آن بورڈ تھا, پچھلے لاسٹ سال تمام کراچی کے ٹاؤن چیئرمینوں کے ساتھ آن بورڈ رابطے میں اچھی کوآرڈینیشن تھی. صحیح ہے, وہ کام کرنا چاہتے ہیں, مگر شاید ان کی تنظیم پارٹی کا کوئی اور ان کا پریشر ہے. چیئرمین کام کرنا چاہتے ہیں مگر شاید ان کے پارٹی پالیسی کچھ اور ہے. حالانکہ ان کے ٹاؤن چیئرمین عید الاضحیٰ کا جو آپریشن کیا انہوں نے ہماری تعریفیں کی ہیں. اچھا, میئر کے ڈپٹی میئر کی تعریفیں کی کہ بہت بچہ, بالکل تعریف, اور ان کے بعد ان کو شوکاز بھی مل گیا ہے. یعنی آپ کی تعریف نہیں کر سکتے, گناہ ہے, جرم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ابھی حال ہی میں بارش ہوئی تو ایک اور ٹاؤن کی ہی بات کر لیتے ہیں. یہ جو ہے حیدری کا ہی مقام ہے, وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا, تو یہ کس کی ذمہ داری ہے ویسے, یہ کس کو کرنا چاہیے تھا؟ ٹاؤن کا کام تھا یا KMC کا کام تھا؟ دیکھیں KMC کے جو مین نالے حیدری میں ہو یا شہر کے مختلف ایرے, وہ KMC خود کر رہی ہے. وہاں پہ مشینری بھی لگی ہوئی ہے, مینول لیبر بھی دیا ہوا ہے. کچھ انٹرنل گلیوں میں جو نالے ہیں وہ ٹاؤنز کے ہوتے ہیں. جو پچھلے دنوں واقعہ پیش آیا وہی جو میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے کہا نا کہ بوریاں نکل آتی ہیں, تو میئر صاحب خود جا کے وہاں پہنچے. اچھا, چند آدھے گھنٹے بعد ان کو کلیئر کرا دیا, پر دیکھا کہ وہاں سسٹم ہی کچھ اور تھا. تو نالوں پر آپ کو کیمرے شیمرے لگاتے نا, اب سیف سٹی بننے جا رہے لگ رہے نا, کراچی شہر میں سیف سٹی کے اس میں کیمرے لگنا شروع ہو گئے. اب تو سب چیزیں مانیٹر ہو جائیں گی, پتہ لگ جائے گا کہ شہر کے نالوں میں بوریاں کون ڈال رہا ہے. نالا بوری سیاست. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ ایک بہت اہم اور سنجیدہ اور حساس مسئلہ ہے, کراچی کے جو کھلے ہوئے مین ہولز ہیں ان میں گر کر ماؤں کے لختے جگر جو ہے اپنی جانوں سے چلے آتے ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہوگا ایک ماں کے لیے جب وہ گٹر میں اس کا بچہ گر جائے اور اپنی جان سے چلا جائے, اس کی لاش کو دیکھ کر بھی اس کا دل پھٹ جاتا ہوگا. بطور ڈپٹی میئر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ کون کرے گا, اس کا سدباب کیا ہوگا؟ اس میں کسی کے اوپر الزام ڈالنے کی نہیں ہو رہی, اس مسئلے کا حل نکالیں کچھ. دیکھیں یہ واقعے دو تو میرے اپنے پچھلے دن ہوا, اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ وہ ایسا ہوا کہ ایک پرائیویٹ سوسائٹی ہے. اچھا, وہاں اس نے اپنے گھر کے سامنے کنواں, سیوریج سسٹم ہے ہی نہیں, کنواں کھودا ہوا ہے, اس کنویں اس میں سیوریج جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جا رہا ہوتا ہے اور کنسیل تھا اوپر, مگر وہاں 9-10 محرم کے دن وہاں سبیل لگی ہوئی تھی, لنگر نیاز چل رہا تھا. اس کے اوپر وزن زیادہ آ گیا تو اس پر وہ ٹوٹ کے بچے
نکل گیا. اور اس موقع پر میں خود ہی پہنچا ہوں آن دا اسپاٹ, جا کے لوائقین سے ملا. بڑا افسوسناک واقعہ ہے کسی والدین کے لیے کہ اس کا نوجوان بیٹے کو اگر کاندھا دینا قیامت سے کم, اس کے قیامت افسوسناک واقعہ. مگر یہ ذمہ داری بلڈر کی بنتی ہے کہ جب آپ کسی سوسائٹی کو لانچ کرتے تو ڈیولپمنٹ اسکیمیں آپ کو دینی چاہیے. تو سرکار کی طرف سے بلڈر کے خلاف کوئی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا, کارروائی کریں گے اس کے خلاف. تو افسوسناک واقعہ پیش ہے. اور دوسرا ہم نے مینولز کور تمام اسی چیئرمینوں کو پرووائڈ کیے. اور یہاں پہ بدقسمتی یہ کہ مینول کور ہم دے دیتے, پرووائڈ کر دیتے, لگ بھی جاتے, پھر موالی ایونچی حضرات. وہ فیکٹر تو ہے. ایک تو ہم خود رنگے ہاتھوں میرے یوتھ کانسٹیٹیوسی میں ایک واقعہ ہوا, دوسرے دن گنے ان کے ہاتھ میں کھلے ہم مین روڈ کے اوپر, میمن گھٹ روڈ کے اوپر جو 24 انچ کا سیوریج کا لائن جا رہا ہے اس کو توڑ رہے تھے. پھر اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا. تو کہیں اگر ایسی چیزیں پیش ہیں تو اداروں کو انفارم کرنا چاہیے, شہریوں کو, کے ایم سی کو یا کہیں قریبی پولیس اسٹیشن کو اطلاع کریں یہ کام ہو رہا ہے. تو ان کو فوری ہم نے گرفتار کروایا, ایکشن کیا. اور آپ نے دیکھا شارع لوہا کاٹ کے لے جاتے ہیں, شارع فیصل لوہا کاٹ کے لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ہمارے سننے والوں کے لیے ایک بہت اہم آپ ایک بات بتائیں, نالج ہے ایک طریقے سے, کہ اگر کسی کی گلی میں کوئی گٹر کا ڈھکنا گرا ہوا ہے تو اس گلی میں 20 لوگ رہتے ہیں, 20 گھر ہیں, تو ان میں سے کوئی ایک بھی اس کے اوپر گٹر کا ڈھکنا لگوانے کے لیے کہاں جا کر بتائے؟ کے ایم سی کا ہیلپ لائن نمبر ہے 1128, وہاں اپنی کمپلین رجسٹر کریں. ٹھیک ہے, وہاں فل فور ایکشن لیا جائے گا. اچھا, اس میں فل فور ایکشن چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہے, کہیں بھی رہتا ہے, کراچی کے کسی بھی ایریا میں رہتا ہو, اپنی کمپلین گٹر کے علاوہ کوئی بھی کمپلین رجسٹر کریں اپنے ایریا کی. نہیں, اسپیشلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یار یہ کھلا ہوا گرا ہوا, ٹھیک ہے کوئی آگے کرے گا, لیکن آپ نے ایک سہولت شہریوں کو دی ہے کہ آپ ہیلپ لائن پہ کال کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ بھی ہمارے گھر کے پاس یہ ایشو ہے, وہ ریزالو ہوگا, کسی کی جان نہیں جائے گی, کسی کی جان. تو شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور بر وقت اطلاع دینا چاہیے. جو ادارے ہیں ان کو اطلاع کریں, کوئی رسپانس ملے گا ان کو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ فرمائیں گے کہ کراچی کے شہریوں کا اگر پرائمریلی ایک ایشو ہے نا, وہ ہے پانی, اور اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں لوگ ٹینکروں سے پانی خرید رہے ہیں. میں آج بھی دیکھ رہا تھا کہ کراچی کا ایک علاقہ تھا بنارس, وہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا, اور بھی احتجاج ہوتے رہتے ہیں. لوگ اپنی قیمتی جو کمائی ہے وہ پانی کے ٹینکروں کو دے کر ضائع کر رہے ہیں. کراچی کے نلکوں میں پانی کیوں نہیں آتا, اور جہاں پہ آتا ہے منصفانہ تقسیم کیوں نہیں ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا تجویز دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا, اور کیا یہ مسئلہ سیاسی تو نہیں ہے کہیں؟ جی, K4 کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے, جو پچھلے سال بھی پرائم منسٹر جب آئے تھے سی ایم ہاؤس میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا, تو چیف منسٹر اور بلاول بھٹو صاحب نے ان کے سامنے یہ رکھا پروجیکٹ کے K4 کے جو پروجیکٹ تاکید کا شکار ہے فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے. تو انہوں نے انشور کرایا کہ اس کی فل فنڈنگ ہم کریں گے. اگر فل فنڈنگ ہو جائے تو اس سال بھی کمپلیٹ ہو جائے گا یہ K4 کا. اس کے علاوہ دوسرا پروجیکٹ اپ ریول کینال کی دو ڈسٹرکوں کو پانی کے لیے کیا جا رہا ہے, اس سے کراچی کی پانی کا کرائسس کم ہو جائے گا. وہ اس کا کام اگست میں انشاءاللہ سنگ بنیاد رکھنے کام شروع ہو گیا. اس کی اوپننگ سرمنی ہم رکھ رہے ہیں, اور اسی سال وہ کمپلیٹ ہوگا, اور ایک نیا بن رہا ہے اور دوسرے کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے. تو اس سے دو ڈسٹرکوں کا جو سینٹرل ویسٹ ان کے ضلعوں میں پانی کی قلت پہ قابو کرنے میں کم ہوگی شکایتیں پہ. یہ سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, سندھ گورنمنٹ کا, اور K4 وفاق کا پروجیکٹ ہے. اس کی نان فنڈنگ کی وجہ سے ڈیلے کا شکایت ہے. اگر وہ کمپلیٹ ہو جائے تو کراچی میں پانی کا ایشو میں سمجھتا ہوں ختم ہو جائے گا. تو کراچی میں کیا منصفانہ پانی کی تقسیم کا بھی مسئلہ ہے؟ دیکھیں, پانی کا منصفانہ ایشو ہے, اس کو بھی سارٹ آؤٹ کیا. پچھلی دفعہ ہم نے بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا واٹر بورڈ کے ساتھ مل کر. لوگوں نے ان لیگل آئیڈینٹ بنائے اور کنویں کھودے ہوئے, اور مین لائن سے بلک کی لائنوں سے پانی چوری کر کے ٹینکر مافیوں کے ذریعے بیچتے تھے. بڑی کارروائی رینجرز اور پولیس کے جوانوں کے ساتھ مل کر وہ آپریشن کیا, ان کی بلڈوز کیا, انلیگل آئیڈینٹس
ان کی گاڑیاں ضبط کی, FIR کی, اور لوگوں ہمارے واٹر بورڈ کے انتظامیہ کے اوپر فائرنگ کی, اسٹیٹ فائر زخمی ہوئے. تو یہ مافیاز ہیں, ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو ایک ایشو یہ بھی تھا, اور دوسرا یہ کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کافی ڈسٹربنس پانی کی ڈسٹریبیوشن میں ہوتی ہے. گیل آئلینڈ یا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, یہ پمپنگ اسٹیشن بند ہو جاتے ہیں, تو آپ کا جو روٹین میں پانی چل رہا ہوتا ہے اس میں رک جاتا ہے, اس کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو ہمارے میئر صاحب ہیں, یہ تو پہلے 2 سال ایڈمنسٹریٹر بھی رہے, ابھی 2-2.5 سال سے وہ میئر بھی ہیں. تو آپ کے سیاسی ناقدین یہ الزام لگاتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کمال کا 5 سال کا دور تھا, کراچی کے بارے میں بہت اچھا وائب آتی تھی, انہوں نے کسی حد تک شہر کا نقشہ بدل دیا. تو میئر صاحب کو تقریباً 5 سال ہونے لگے ہیں, تو آپ کی حکومت جو مجموعی طور پہ کنٹرول کو بھی 5 سال ہو گئے ہیں, تو کیوں اتنی تبدیلی نظر کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں آپ, پچھلے میئر صاحب نے جو KMC میں جو کیا ہے, کیا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں لائبلٹی, وہ تو کہتے تھے اختیار ہی نہیں ہے. نہیں کیا نہیں ہے, ابھی آپ کہہ رہے اختیار تھا, ان کے پاس سب کچھ تھا. نہیں, میں سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال میں وہی بات کر رہا ہوں نا, سٹی ناظم مصطفیٰ کمال کی بات کر رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ KMC کو فنڈڈ ملتی تھی. کہاں سے ملتی تھی؟ وفاق سے. تو آج وفاق نہیں دے رہا, وفاق سے ملتی تھی. اس وقت صدر مشرف صاحب تھے اور ان کے یہ لاڈلے تھے, تو ان کو فنڈنگ ملتی تھی اور اس شہر میں کام ہوئے. ابھی 1 سال کے اندر جب سے ہم نے یہ سنبھالا, تو آپ نے دیکھا 1 سال میں انڈر بائی پاس بھی بنے, اسپورٹ کمپلیکس بنے, سفاری پارک کو آپ دیکھیں رینوویٹ کیا گیا, پارکس بنے, پلے گراؤنڈ بنے. تو یہ بھی 1 سال کے اندر ہوا نا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے, وسائل نہیں, مگر کام کیا ہے, ڈیلیورز دی ہے 1 سال کے اندر, اور مزید 3 سال ہے, اور 3 سال میں مزید آپ کو اس کراچی شہر میں کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. وفاقی حکومت تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے, تو وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں کراچی کی طرف ایسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں, میئر صاحب نے کہا ہے, ان کو لکھا بھی لیٹر ہے, امید ہے وہ کریں گے. سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے. دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ 11 ارب روپے پینشن کے لائبلٹیز ہیں جو دینے ہیں جو ملازمین کے. تو اس شہر کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا نا, آج یہ پینشنوں کے لیے لوگ ترس رہے, تو یہ ان کی ذمہ داری تھی نا. آج میئر صاحب نے کوشش کی ہے, ان پینشنوں کے لیے مسئلے کو بھی حل کر دیا سندھ گورنمنٹ اور بلاول بھٹو کی حکومت نے کیا ہے. تو یہ شہر بھی ہم سب کا ہے, تو اس شہر میں آپ کو ترقی ہوتا ہوا نظر آئے گا. میگا پروجیکٹ آپ کو دکھائی دیں گے, اس شہر میں کو روشنیوں کا شہر بنا کر پیش کریں گے. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھی مختلف ٹی وی چینلز پہ, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ, کہ کراچی کے ایک علاقے کو جو ہے نیو یارک کی طرز پہ بنا دیا گیا, اور بڑا اس کا چرچا ہوا. آپ کی نظر سے بھی وہ ویڈیو گزری ہوگی, شاید DHA کا علاقہ تھا, ایک ماڈل. یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کوئی ایسا ماڈل علاقہ کیوں نہیں بناتی کہ دکھائے کہ جی ہم اس طرح بھی کام کر سکتے ہیں؟ DHA نے یہ کام کر دیا, بلدیہ عظمیٰ کراچی نہیں کر سکتی ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کر رہی ہے. دیکھیں کراچی کی پاپولیشن, کوئی ایک ماڈل ایریا, کوئی ایسی جگہ. سینٹرل آپ دیکھ لیں نا, سینٹرل تو اچھا ڈسٹرکٹ سینٹرل آپ کہہ رہے ہیں ماڈل ایریا ہے پیپلز پارٹی کے نہیں, میں آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. میں نے کہا سینٹرل میں تو ہمارا کوئی نمائندہ نہیں. اربوں روپے کی اسکیمیں دی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی. صحیح ہے, ان ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, روڈز بنے, نالے بنے, انڈر بائی پاس بنے, اور کئی سالوں سے وہ پینڈنگ میں تھے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی حکومت نے کیا. تو کراچی کے 7 اضلاع میں کام ہو رہے ہیں, یعنی کہ کسی ایک مخصوص ضلع میں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن, بلا لسان. جہاں ہمارا ایک کونسلر بھی نہیں ہے نا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یہ حکم ہے کہ وہاں پہ بھی آپ کو کام کرنا ہے. یعنی کہ ہم جہاں ہمارا اسٹیک ہے وہاں کریں, جیسے پچھلے ادوار میں ہوا کرتا تھا, ایسے ہوئے. پہلے تو ضلع ملیر پچھلے جتنے بھی ناظمین رہ چکے, میئر رہ چکے نا, اس ٹارگیٹ سے آگے ان کو کراچی نظر نہیں آتا تھا. اچھا حقیقت ہے نا. تو ہم ہمارے لیے تو کراچی کے 7 اضلاع ہمارے صحیح ہے, اور 7 اضلاع میں انشاءاللہ اسکیمیں کام چل رہے ہیں, میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں, بہت سے اسکیمیں پینڈنگ میں کمپلیٹ ہونے والے, اور آپ کو ان قریب میگا پروجیکٹ اوپن سرمنی ہونے والے ہیں ان کی. تو آپ کو نظر آئے گا کہ کراچی میں کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے.
یہ فرمائیے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے بطور ڈپٹی میئر کیا سمجھتے ہیں کوئی مسائل ہیں جو آپ سے حل نہیں ہو رہے, مشکلات ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے عوام کا نقصان ہو رہا ہے, سیاسی یا کوئی انتظامی, کوئی ایسے مسائل جو آپ فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں, کام کرنے کے لیے آپ جائیں, پھر لوگ جا کے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں, تو یہ پرابلم ہے نا. اوکے, آپ کام کرنے جائیں, اسٹے آرڈر آ جاتا ہے تو کورٹوں کا احترام کرنا پڑتا ہے, ایسی چیزیں رکاوٹ بنتی ہے. باقی ویژن کلیئر ہے, کام کرنے کی لگن ہے, عوام کو ڈیلیور کرنا ہے جو ہمارا منشور ہے چیئرمین بلاول بھٹو کا, چنو نئی سوچ کو, جو نئی سوچ کے تحت آئیں. تو ہمارا مقصد ہی عوام کی خدمت کرنا, اس شہر کی امیج کو بہتر کرنا ہے, تو انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال اور آخری پیغام کراچی والوں کو کیا دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارے تو اپنے کام کر کے چلے جاتے ہیں, مگر ان کو دیکھ بھال کرنا ہم شہریوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور کہیں بھی آپ کو کوئی چیز نظر آئے تو آپ اداروں میں کمپلین کریں, اور ادارے ہی ان چیزوں کو بہتر کریں گے. کے ایم سی ہو, واٹر بورڈ ہو یا سندھ سالڈ ویسٹ, آپ اپنے مسائل وہاں پر بتائیں تو ان کا حل کیا جائے گا. اور اس ملک کی امیدوں کا, نوجوانوں کا لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, جنہوں نے اس حکومت, سندھ حکومت اور کراچی کے ایم سی کے ان کے نمائندے بیٹھے ہیں. آپ آئیں ہمارے پاس, اپنے مسائل بتائیں اور ان کے حل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلمان عبداللہ مراد صاحب, آپ ہمارے پاس تشریف لائے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ شہریوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے, اور اگر وہ اپنے ارد گرد کوئی مسائل دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی جو کے ایم سی کی جو ہیلپ لائن نمبر ہے اس کے اوپر ضرور بتائیں, تاکہ آپ کے ادارے کے نالج میں آئے. اور پھر اگر کام نہیں بھی ہوتا تو وہ آ کے فزیکل آپ سے مل بھی سکتے ہیں. آپ ایکسیسیبل ہیں, وی آئی پی نہیں ہے, پروٹوکول تو نہیں, ایسا تو نہیں کہ باہر کوئی کھڑا ہے نہیں صاحب بزی ہیں اندر نہیں جا سکتے. عوامی دفتر ہے, عوامی دفتر ہے. عوامی دفتر. بہت بہت شکریہ, آپ نے آج ہمارے ساتھ ڈپٹی میئر کراچی کی گفتگو سنی, اور ہم نے ان کی گفتگو سے جو نتیجہ اخذ کیا, ہمیں تو یہی لگا کہ وہ ایکسیسیبل ہیں. آپ انہیں کبھی بھی کال کر سکتے ہیں, ان کے ادارے کے ہیلپ لائن نمبر ہیں. کوئی بھی ارد گرد آپ کو مسائل نظر آتے ہیں, آپ بلا توقف فون کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی آ کے وہ کام کرے گا, آپ اپنی ذمہ داری بھی پوری ادا کریں. آپ شکایت کریں, آپ کی شکایت درج نہیں, اگر آپ کی شکایت پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو میئر ڈپٹی کراچی میئر کا جو آفس ہے وہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. وہاں کوئی پروٹوکول نہیں ہے, وہاں جا کر بتائیں, اپنا مسئلہ سنائیں. اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اور بھی بہت سارے فورم ہیں, لیکن بقول سلمان عبداللہ مراد صاحب کے کہ جب وہ اگر آپ کے ان کے پاس بھی کوئی آ جائے گا تو اس کا مسئلہ بغیر کسی تعصب اور بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے فوری طور پہ حل ہوگا. ہماری دعا ہے کہ کراچی جو ہے وہ روشنیوں کا شہر بنے, کیونکہ شہر جو ہے پورے پاکستان کو چلاتا ہے. تو اس شہر کے رہنے والوں کیا حق ہے کہ انہیں بہترین جو ہے سہولیات میسر ہو. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ کے بعد.